بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل کے معزز سامعین، ہم آج کی مجلس میں آپ کو ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ غیر مقلدین عام طور پر مقلدین پر تقلید کا طعنہ دیتے ہیں اور تقلید کو لے کر طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تقلید جاہل کرتا ہے، تقلید ناسمجھ لوگ کرتے ہیں، تقلید وہ لوگ کرتے ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، تقلید کرنے والا مشرک ہوتا ہے، تقلید کرنے والا جاہل ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ وغیرہ کے بالمقابل غیر مقلدین تقلید زیادہ کرتے ہیں۔ بالخصوص حدیث کے صحیح یا حدیث کے حسن، حدیث کے ضعیف، حدیث کے مقبول غیر مقبول ہونے کے تعلق سے وہ مطلقاً جاہل ہوتے ہیں۔ صرف اپنے انا کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے علم کے کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ لوگ محدثین کا سہارا لیتے ہیں۔ ہمارے خصم نے ایک بڑی عجیب بات لکھا کہ رہا یہ سوال کہ ہم غیر مقلدین محدثین کرام سے حدیث یا جرح و تعدیل لیں تو ہم پر تقلید کا الزام لگایا جاتا ہے۔ کیا محدثین سے حدیث لینا تقلید ہے، یا علم حدیث میں ان کی جرح و تعدیل قبول کرنا تقلید ہے؟ صفحہ نمبر 22۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں محدثین کی تقلید کرنا تقلید نہیں، یا جرح و تعدیل کے اندر محدثین کی تقلید کرنا تقلید نہیں بلکہ اتباع ہے۔ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، کان ہی پکڑنا ہے، اس کا نام اتباع آپ رکھتے ہیں۔ اور ہم اگر کہیں کہ ہم بھی ائمہ کرام کو اپنا استاد بنا کر کے در حقیقت ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہو نہیں یہ تو تقلید ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ محدثین کی حدیث لینا اور یا محدثین نے جرح و تعدیل کسی راوی کے تعلق سے کی ہے اس کو قبول کرنا یہ بھی تقلید ہے، کیونکہ حدیث کی صحت کے لیے ہم نے محدث سے یہ دلیل نہیں مانگی کہ آپ نے فلاں راوی کو کس دلیل سے ضعیف کہا، فلاں راوی کو کس دلیل سے آپ نے ثقہ قرار دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے حدیث قبول کر لینے میں محدثین کی جو حدیث لے رہے ہیں وہ اپنے اساتذہ سے لے رہے ہیں، وہ اپنے اساتذہ سے لے رہے ہیں۔ تو اس لیے آئیے ہم اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ اس کو سنیں اور غور سے سنیں، اپنے احباب تک بھی پہنچائیں، اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اس مغالطے کے اندر بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، چونکہ غیر مقلد لوگ اپنے مقررہ دعویٰ سے ہٹ کر حدیث لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث ہی ہمارا مرکز ہے، مستدل ہے، اس سے ہٹ کر ہم کسی امتی کی بات قبول نہیں کریں گے، کسی کی بھی بات قبول نہیں کریں گے۔ لیکن حدیث قبول کر لینے میں، حدیث لینے میں، حدیث جس سے لے رہے ہیں کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک استاد ہے، ایک انسان ہے، ایک امتی ہے، کیونکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محدث کو حدیث نہیں دی ہے۔ 100 سال کا عرصہ گزرا، 200 سال کا عرصہ گزرا، 300 سال کا عرصہ گزرا، تو جا کر کے محدثین کرام اپنے واسطہ در واسطہ حدیثوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ کسی امتی کی تقلید شرک فی الرسالہ ہے۔ شرک فی الرسالت یعنی نبوت کے اندر شرکت جیسی ہو گئی، جس طرح الوہیت کے اندر شریک ہونے والا مشرک، ایسی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر شرکت کرنے والا یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حدیث کسی محدث پر نازل نہیں ہوئی ہے،
کیونکہ وہ خود نبی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس محدث نے حدیث کو اپنے اساتذہ سے روایت کیا ہے، اس میں بعض ثقہ ہیں، بعض ضعیف ہیں، چونکہ سند کی دین میں بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی محدث کسی حدیث کو سند کی بنیاد پر صحیح یا ضعیف کہے تو وہ محدث کا اپنا اجتہاد ہے، کیونکہ شاگرد اپنے محدث و استاد سے اس حدیث کے صحیح ہونے کی دلیل یا ضعیف ہونے کی دلیل نہیں مانگتا ہے، اور اگر دلیل دیا تو قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو دلیل بنانا غیر مقلدین کے بقول شرک ہے۔ یہاں اگر اس کا ارتکاب ہو رہا ہے تو کس منہ سے دلیل مانگیں گے؟ اس لیے محدث پر اعتماد کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے محدث پر اعتماد کیا ہے اور بلا کسی دلیل طلب دلیل کے حدیث کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر کسی محدث نے ایک حدیث کو صحیح کہا، دوسرے محدث نے اسے ضعیف کہا، ایک نے اس سے منکر کہا، تو کس کی بات کو ترجیح حاصل ہوگی؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ محدثین کرام کا یہ تنازع کس طرح اللہ اس کے رسول سے رجوع کیا جائے گا؟ بس اس کا حل محدثین کے ساتھ حسن اعتقاد اور حسن ظن ہے، اور اسی اعتماد کی وجہ سے مقلدین کسی مفتی، کسی مجتہد، کسی فقیہ کی اتباع کرتا ہے۔ عرف میں اسے تقلید کہتے ہیں، لیکن شکوہ یہ ہے کہ یہ کام مقلدین کریں تو شرک اور حرام، اور غیر مقلدین خود کریں تو جائز بلکہ واجب۔ یہ دوہری پالیسی کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اجتہاد قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے، اجتہاد قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی مجتہد کوئی رائے قائم کرے تو قابل اتباع ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مقلد حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی قرآن و سنت سے اجتہاد کرے تو عمل شرک کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شریعت پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تعصب آخر کون سی عبادت ہے؟ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غیر مقلدین کی مثال خانہ بدوشوں جیسی ہے۔ جس طرح خانہ بدوشوں پر کوئی قوم اعتماد نہیں کرتی ہے، ایسے ہی مسلم قوم غیر مقلدوں پر اعتماد نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ خانہ بدوش ہیں۔ بہرحال دیکھیے، اس کے برخلاف غیر مقلدین چونکہ خانہ بدوشوں کے مثل ہیں، جن کا کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، ایسے ہی غیر مقلدین ہیں جن کا کوئی دائرہ کار نہیں، کوئی فقہی مذہب نہیں، ان کے احکام مرتب نہیں، ان کے اصول و ضوابط مرتب نہیں۔ جہاں کہیں ان کو ہرا ہرا نظر آیا وہ فروکش ہو جاتے ہیں اور وہاں سے فائدہ اٹھا کر آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ ان کا کوئی بڑا ذمہ دار نہیں، ان کا کوئی اول الامر نہیں، ان کا کوئی امیر نہیں، ان کا ہر فرد خود سر اور نام و نہاد مجتہد اور محقق ہے، حتیٰ کہ ان کے مسجد کا امام بھی ان کا ضامن نہیں، اور وہ نہ خود اپنے امام کو اپنی نماز کی صحت و فساد کا ضامن مانتے ہیں۔ اس بیچارے کی اقتداء علی سبیل التوافق کرتے ہیں۔ امام بے وضو یا باوضو، بس مقتدی خود کفیل ہے، اس کی نماز تو امام کے موافقت کی وجہ سے ہو جائے گی۔ انہی وجوہات کی بنا پر کوئی بھی ان غیر مقلدوں پر مطمئن نہیں ہے۔ جس طرح خانہ بدوشوں پر کسی بستی کے لوگ اعتماد نہیں کرتے، عموماً انہیں وہ چور، اچکے، لٹیرے، بہروپیے سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل سنت والجماعت ان بدنصیب لا مذہبوں کو خانہ بدوش سمجھتے ہیں اور دین کے معاملے میں ان پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دین کے معاملے میں دلائل میں چوری کرتے ہیں، لٹیرے ہیں، محدثین کی کتابوں پر ڈاکہ ڈال کر کے اپنے نام الاٹ کر لیا یا اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ ابن قیم کی، ابن حجر کے مسائل کو چرا لیتے ہیں اور اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پورا کا پورا ان کا مذہب چوری پر مشتمل ہے، چوری پر مشتمل ہے،
اور خود اجتہاد کرتے ہیں۔ میں نے تو بہت تجربہ کیا کہ بڑے بڑے شعراء نے گوگل سے اپنے کسی عالم کا مضمون لیا اور اپنی طرف منسوب کر لیا اور مجتہد بن بیٹھے۔ بہرحال خانہ بدوشوں کی جو حالت میں نے ابھی بیان کی وہ بھارت کے ماحول اور پس منظر میں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے مسلم ملکوں میں خانہ بدوش نہ ہوں۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی گئی تاکہ اس کو خلاف واقعہ کہہ کر کے اس کی تردید نہ کی جائے۔ اس الزام سے بچنے کے لیے لامذہب قرآن اور حدیث کا پرچم لہرا کر کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ بھائی اگر آپ اہل حدیث ہو تو کیا قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ شاید اسی وجہ سے اہل قرآن بننا پسند نہ کرتے ہوں کہ موجودہ قرآن کریم کی قرأت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اگر قرآن اس وجہ سے چھوڑتے ہیں تو حدیث بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہاں، احادیث کی جملہ کتابیں مقلدین کی ہیں۔ کیا مقلدین کو مشرک کہنا، ان کی جمع کردہ جوامع اور سنن اور کتب احادیث کو اپنی قرار دینا مال غنیمت سمجھ کر کر رہے ہیں؟ آخر ان پر آپ لوگوں کا دعویٰ کس بنیاد پر ہے؟ بہت سے لوگ دھوکہ دینے کے لیے مقلدین سے کہتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم اور فلاں فلاں محدثین سب غیر مقلد تھے، حالانکہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ آئندہ کی مجلسوں میں انشاءاللہ اس کا بھی پردہ فاش کیا جائے گا۔ غیر مقلدوں نے دین کو تقسیم کر دیا ہے۔ خود جب آپ لوگ یعنی غیر مقلدین لوگ قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو منطقی تعویل کرتے ہیں، لیکن الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ احناف منطقی تعویل کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ مباحثے کے دوران غیر مقلدوں سے، جس کا نام یہاں میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا کہ ہم نے آیت انصات یعنی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اس کو ہم آیت انصات سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم نے لکھا کہ آیت انصات پیش کیا تو آپ نے ہزار باطل تعویلات کی، اور آج تک اس آیت سے انحراف کا الزام آپ کے اپنے سر سے نہیں اتار سکے۔ بڑی مشکل سے مسلم شریف سے حدیث ابو ہریرہ پیش کی، لیکن وہ بھی آپ کے کام نہ آئی۔ بڑی جستجو کے بعد حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، اس سے بھی کہیں آیت کے نسخ کا ایک نقطہ بھی ثابت نہ ہوا۔ تیسری دلیل کے طور پر ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی، جو ضعیف تھی، آیت کے نسخ کی متحمل نہ تھی۔ آپ نے کل 6 دلائل پیش کیے، لیکن اس آیت کے سامنے، اس آیت کی تفسیر کے اندر پیش کی ہوئی احادیث صحیحہ متواترہ کے سامنے آپ کی ایک دلیل بھی کام نہ آئی۔ کوئی صحیح دلیل نہیں دے سکے۔ اب ہم کیسے مان لیں کہ آپ لوگ متبع سنت ہیں، حدیث کے متبع ہیں؟ ضعیف حدیث پیش کر کے آیت اور صحیح احادیث کو رد کرنا، یہی ہے غیر مقلدوں کا کام۔ دراصل حدیث کا متبع وہ ہوتا ہے جو ہزارہ شان اجتہاد رکھنے کے باوجود، زمین سے ثریا تک علوم و معرفت کے پنجے گاڑنے کے باوجود علی الاعلان کہہ دے، کیا کہہ دے؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ آپ بھی ایسی جرات دکھاؤ، آپ تو عربی زبان بھی نہیں جانتے ہو اور بے قرار خود دینی تعلیم سے بھی کورے ہو، لیکن خود نام و نہاد مجتہد بیٹھے ہوئے ہو، خود گمراہ ہو رہے ہو اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے عوام کو بھی گمراہ کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ میں تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ صاحب ترجیح اور صاحب ترجیع میں فرق کر سکیں۔ اسی عدم علم کی بنیاد پر متعدد جگہوں پر آپ نے ترجیح کے بجائے ترجیع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ میں آپ کی جہالت دور کرتا ہوں۔ ترجیح باب تفعیل سے ہے، جس کا مادہ جی را جیم ہا، جس کے معنی ہوتے ہیں متعدد اقوال میں سے کسی ایک کو موقع محل کی مناسبت سے چن لینا۔ مثلا کوئی نیا مسئلہ درپیش ہوا، قرآن اور احادیث میں صراحتاً کوئی دلیل موجود نہیں،
तो मुजतहिदीन के इज्तिहादात पर नज़र डाली गई। उनमें से 3 मुजतहिदीन कराम ने इज्तिहादात मुख्तलिफ नज़र आए। अब उनमें से किसी एक को तरजीह देना है, क्योंकि बैक वक्त तीनों पर अमल मुमकिन नहीं है। अब मुफ्तियान कराम में से जो असहाब फ़िक्र व नज़र इसकी सलाहियत रखते हैं, उनको असहाब तरजीह कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ तरजीह ये भी बाब तफ़ईल से है, लेकिन उसका मादा राजीम आइन है। इसके माने होते हैं किसी मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। इसके मिस्दाक आप और लामज़हब गैर मुक़ल्लिदीन हैं, जिनकी कुरान और हदीस से दूरी और जहालत पर कलिमात तरजीह कहने पर हम मजबूर होते हैं। आज के सबक के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए आइंदा मजलिसों में इसका तज़किरा किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।